السلام على فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ہم آہنگ طور پر ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات ارشاد فرمائیں. ایک مرتبہ اور ذرا بلندتر صلوات ارشاد فرمائیں. یہ قرآن ہے. جب قرآن کی شان میں بولتا ہے تو بے کراں ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ گزشتہ 2 مرتبہ جو یہاں حاضر ہوا تھا تو سورہ سرہی کے عنوان پہ گفتگو ہوئی تھی. اس مرتبہ کسی اور مقام سے گفتگو آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن سورہ کوثر نے آواز دی. ابھی مطالب تمام نہیں ہوئے ہیں. چونکہ یہ مجلس ایک خصوصیت رکھتی ہے. ماشاءاللہ شرکائے مجلس میں اکثر افاضل ہیں، اساتید ہیں اور مشتغلین علوم آل محمد ہیں، مشتغلین علوم قرآن ہیں. اس لیے جی چاہتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے مباحث و مطالب پیش کیے جائیں جو کہیں اور نہیں پیش کیے جا سکتے. قرآن مجید سے متعلق جو علوم ہیں، علوم القرآن، خود ان کے بارے میں، ان کے تعلق سے جتنا کام ہونا چاہیے تھا اتنا ابھی تک نہیں ہو سکا. جو ہو سکا. جن لوگوں نے کام کیا قابل داد ہیں، قابل ستائش ہیں، لائق تحسین ہیں، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے علوم القرآن کے ضمن میں. اور پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ علوم القرآن مرتب تو کر لیے،
مگر بیشتر ان میں سے وہ علوم ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے خارجی ہے، داخلی نہیں ہے، لفظی تعلق ہے، معنوی تعلق نہیں ہے، یا جتنا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ مثلا اب علوم القرآن کی فہرست جو شروع ہوتی ہے اس میں ایک مستقل علم کا عنوان قرار دیا کسے؟ علم رسم الخط، رسم المصحف، رسم القرآن، کہ قرآن مجید کس طرح سے لکھا جائے۔ قرآن مجید کس طرح سے لکھا جائے آپ حضرات کے ہاتھوں میں ہے، سب کے ہاتھوں میں، لیکن اس میں بعض چیزیں استثنائی طور پر بعض مقامات پر املا اس کا مختلف ہے عام املا سے۔ مثلا لفظ شیء ہے، اب شیء شین اور یا شیء آپ لکھ دیتے ہیں، عربی میں بھی ایسے لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر شین الف یہ لکھا ہوا ہے، یعنی لکھا ہے شائع، پڑھیں گے شیء، تو یہ الف کیوں اضافہ ہے یہاں پر؟ اسماء میں آخر میں عموماً تائے مربوطہ ہوتی ہے، بعض اسماء میں جہاں تائے مربوطہ ہونا چاہیے وہاں تائے مربوطہ کی جگہ وہ اس طرح سے لکھا ہے کہ جس طرح فعل کے آخر میں تے داخل ہوتی ہے، نہ کہ اسم کے آخر میں ہے وہ اسم۔ تو ان چیزوں کی وضاحت کے لیے، یا مثلا اسی ضمن میں ایک اور اہم مسئلہ، اور یہ ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس طرح کے اور کئی مسئلے ہیں۔ سلام علی الیاسین اور سلام علی آل یاسین، یہ مسئلہ ایک طرف مربوط ہے کس سے؟ علم رسم القرآن، کیسے کس کلمے کو لکھا گیا، اور آج تک اس کلمے کو اسی طرح لکھا جا رہا ہے، اور التزام یہ رکھا گیا ہے کہ یہ کلمہ اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔ آج کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس املا کو مصحف میں بدل دے۔ ان تمام معلومات کو یکجا کر کے بسم اللہ سے والناس تک، یا خود بسم اللہ میں بجائے بسم اللہ کے بسم اللہ کیوں لکھتے ہیں؟ تو یہ قضیہ کہاں پہلے زیر بحث آئے گا؟ علم رسم القرآن میں۔ تو بسم اللہ سے لے کر والناس تک وہ تمام مقامات جہاں استثنائی طور پر قرآن مجید کے الفاظ اور کلمات کو عام املا کے اصول کے سے ہٹ کر لکھا گیا، اسے جمع کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا علم رسم القرآن۔ علوم القرآن میں سے گویا ایک علم یہ ہے۔ اچھی بات ہے، ابتدائی طلاب کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیسے قرآن پڑھیں، قرآن میں جو لکھا ہے اس کا تلفظ کیسے ہوگا، یہ دوسرے علم میں ہے۔ لیکن اس بزرگوں نے جو یہ علم وضع کیا تھا، عموماً واضح جب کوئی علم وضع کرتا ہے تو مختصر عبارتوں میں اہم نکات کو محفوظ کر دیتا ہے، ان نکات کو دوبارہ ان عبارتوں سے نکال کے استنباط کر کے زمین کی تہوں میں چھپے ہوئے پانی کو کشف کر کے استنباط کر کے پیش کرنا آئندہ نسلوں کے لیے یہ بعد میں آنے والوں کا کام ہے۔ اور یہ کام نہیں ہوا، جس طرح ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، آج تک بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں علوم القرآن کے ضمن میں۔ الفاظ، ظاہر قرآن مجید میں الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں، کہیں کہیں غیر عربی الفاظ بھی ہیں قرآن مجید میں، لیکن جب وہ قرآن میں استعمال ہو گئے تو اب اسے عربی کہا جائے گا، اگرچہ محققین مقام تحقیق میں صراحت کریں گے کہ یہ کلمہ اصالتاً عربی نہیں ہے، دوسری زبان کا۔ تو پھر علم لغات القرآن سے ہٹ کے علم غریب القرآن، یہ الگ الگ علوم ہیں۔ علم غریب القرآن کیا ہے؟ میں نے اس کا جان بوجھ کے تذکرہ نہیں کیا، جو کہ دوسری مجلس میں کر چکا ہوں، کہ علم رسم القرآن سے ہٹ کر پھر علم
تجوید قرآن جو ہے یہ خود عظیم الشان علم ہے، اور ان میں سے تمام تر علوم وہ ہیں جو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے وضع کردہ ہیں۔ روایات کم صحیح مگر موجود ہیں، دشمنوں نے بہت مٹایا مگر اب بھی آثار موجود ہیں، یہاں تک کہ بسم اللہ کو بے و سین ملا کے لکھو، یہ تعلیم معصوم ہے، کہاں پر کشش کس طرح لکھو، تعلیم معصوم ہے۔ تو یہ روایتیں اپنی کس طرح ادا کرو، یہ بھی تعلیم معصوم ہے۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی سکھایا کہ کیسے قرآن مجید کے کلمات لکھو، اور یہ بھی سکھایا کہ کیسے قرآن مجید کے کلمات کو ادا کرو۔ کیسے لکھو وہ ہو گیا علم رسم القرآن، کیسے ادا کرو وہ ہوا علم تجوید القرآن۔ اگرچہ معاف فرمائیے گا، ہمارے ہاں عوام الناس میں علم تجوید پر اہتمام کم ہے، جو کہ افسوس کی بات ہے۔ ہمارے علماء کو شوق دلانا چاہیے، تشویق دلانا چاہیے کہ قرآن مجید کو صحیح لب و لہجے میں ادا کیا جائے، اسے ایک مشن بنا لیجئے، ایک تحریک بنا لیجئے۔ مثال دینے کے لیے عزاداری کا ایک خاص جز ہے سوز خوانی، اور ایک خاص جز ہے نوحہ خوانی۔ مختلف شعراء کا کلام ہوتا ہے، اور اس کو مختلف وہ حضرات جو علم المقامات سے آشنا ہوتے ہیں، میں علم المقامات کہہ رہا ہوں ورنہ تو وہ علم موسیقی ہے، اس سے آشنا ہوتے ہیں، وہ دھن بناتے ہیں، طرز بناتے ہیں، اس طرز پر، اس دھن پر، اس پیٹرن پر وہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، مرد، عورتیں سب محنت کرتے ہیں کہ اس نوحے کو اسی دھن میں، اسی طرز میں پڑھا جائے۔ یعنی ایک شخص گجرات کا ہے، ایک شخص پنجاب کا ہے، ایک شخص سندھ کا ہے، ایک شخص جو ہے وہ گلگت بلتستان اور اسکردو کا ہے، یہ سب مل کے کوئی ایک خاص کلام جب پڑھتے ہیں اردو کا، تو وہ اردو لہجے میں پڑھتے ہیں، اور اس لہجے میں پڑھنا چاہتے ہیں جس لہجے میں کسی ایک مشہور نوحہ خوان نے پڑھ دیا ہے۔ قرآن مجید کو آپ اس لہجے میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے جس لہجے میں علی ابن ابی طالب نے پڑھ دیا ہے؟ یہ شوق کون دلائے گا آپ کو؟ یہ شوق کون دلائے گا؟ عام انسانوں کی آواز کا آپ تتبع کرتے ہیں۔ جوانوں سے خطاب ہے ہمارا، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ ایک نوحہ خوان ہوتے تھے سید علی محمد سچے مرحوم، سید علی محمد رضوی سچے نوحہ خوان تھے، اچھے نوحہ خوان تھے، پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کی آواز میں سوز گداز سب تھا، جو نوحے انہوں نے پڑھ دیے، جو منقبتیں انہوں نے پڑھ دی، پوری دنیا میں دیکھتا ہوں بہت سے جوان ان کی آواز میں بالکل انہی کے انداز میں اب بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا بیٹا بھی امریکہ میں موجود ہے، خدا اسے سلامت رکھے، وہ بھی انہی کی آواز میں پڑھتا ہے، اور اس طرح تو ان کے بیٹوں کی تعداد بہت ہے پوری دنیا میں جو ان کی آواز میں پڑھتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہی بات ہے کہ یہ قرآن مجید کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا کہ اس لب و لہجے میں پڑھیں جو لب و لہجہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ سوز خوانی میں پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے پروفیسر سبت جعفر مرحوم کو ایک مدرسہ قائم کر دیا انہوں نے۔ اٹھا لیجیے۔ ایک مدرسہ قائم کر دیا، نوجوانوں کی ایک بڑی ٹیم، سینکڑوں میں تربیت کی انہوں نے کہ کوئی فرش اعضا خالی نہ رہ جائے ذکر امام حسین علیہ السلام سے۔ خدا انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کے مراتب بلند سے بلند تر فرمائے۔ ساری دنیا میں تقریباً ان کے شاگرد موجود ہیں، اچھی بات ہے، ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ میں نے خود فن سوز خوانی پہ کتاب لکھوائی ہے، فن سوز خوانی پہ ریسرچ کروائی ہے، شوق دلاتا ہوں۔ لیکن جس طرح عزاداری میں سوز خوانی پہ اہتمام ہے، اور یہ اہتمام ہے کہ کوئی مجلس بغیر سوز خوانی کے شروع نہیں ہوگی،
اسی طرح یہ اہتمام کیوں نہیں ہے کہ کوئی مجلس بغیر تجوید قرآن کے شروع نہیں ہو؟ وہ امام جس نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی، یعنی شیعیان آل محمد کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ آپ کن اماموں کو مانتے ہیں؟ ایک وہ امام جس نے پیدا ہوتے ہی آغوش مادر میں قرآن کی تلاوت کی، ایک وہ امام جس نے شہادت کے بعد نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ یہ اہتمام تلاوت تھا معصومین کے ہاں، اور ہمارے یہاں اہتمام تلاوت کتنا ہے؟ میں اکثر دل سوزی کے ساتھ وہ بچے، وہ نوجوان جو سوز خوانی کرتے ہیں، ان کو بلا کے تنہائی میں سمجھاتا ہوں۔ اگر مجھ سے بہت چھوٹے ہوں، اکثر بہت چھوٹے ہیں، میں کہتا ہوں آپ میرے بیٹے کے برابر ہیں، یہ بات گرہ میں باندھیے، آپ نے مشق کی نا، محنت کی، مشق کی، محنت کی، کہ آپ نے کلام یاد کیا، پھر مختلف پیٹرنز پر، مختلف طرزوں میں، مختلف دھنوں میں، مختلف لہنوں میں آپ نے محنت کی۔ سانس کا ریاض کرتے ہیں لوگ، محنت کرتے ہیں ادائیگی کے لیے، یہ سب محنت کیا آپ نے، تو آپ کی آواز گھر میں جس آواز میں بھی آپ بولتے ہو، مادری زبان کچھ بھی ہو آپ کی، لیکن جب آپ فرش اذا پہ آتے ہیں تو بہترین طریقے سے آپ سوزخوانی کرتے ہیں۔ تھوڑی سی محنت علم المقامات میں کر لیجئے، تھوڑی سی محنت علم تجوید میں کر لیجئے، علم ترتیل قرآن، کہ پہلے آپ مجلس میں آئیں، سوزخوانی کا بستہ کھولنے سے پہلے قرآن مجید کھول کر کچھ آیتیں قرآن مجید کی پڑھیں، لیکن تجوید کے ساتھ، اس لحن اور اس قاعدے، اس قانون، اس پیٹرن کے ساتھ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے۔ اور جب یہ آپ پڑھ لیں، پھر اسے آپ آگے بڑھائیں مجلس کو اپنی سوزخوانی سے۔ بہرحال یہ توجہ یہاں بھی دلا رہا ہوں تاکہ یہاں سے چیزیں آگے بڑھیں، اور جہاں جہاں جاتا ہوں یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی معلوم ہوتی ہیں، مگر چھوٹی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ ہر چیز ایک رمزیت رکھتی ہے، آپ کی سوزخوانی بھی ایک رمزیت ہے، نوحہ بھی ایک رمزیت رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ بھی تجوید کے ساتھ۔ یعنی افسوس ہوتا ہے، یہ بار بار میں عرض کر رہا ہوں، ادھر کئی مجلسوں میں عرض کیا ہے، لوگ قرآن صحیح نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف سے کہتے ہیں قرآن، کیا جواز ہے اس کا؟ کوئی عذر نہیں ہے کسی کے پاس سوائے اس کے کہ بے توجہی ہے، بے التفاتی ہے، بے توجہی، بے التفاتی، بس اتنا ہی کہہ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کہ بے رغبتی تک بات پہنچی ہوئی ہو، خدا نہ خواستہ، ورنہ تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ اصل بے توجہی ہے، توجہ نہیں ہے، ملتفت نہیں ہے۔ ملتفت ہونا چاہیے، التفات قرآن کی طرف اور صحیح تلفظ کی طرف۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا کہ جو اپنے کو دانشور کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، عالم قرآن کہتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور اس وقت مجدد اسلام ہیں، اور قرآن کو قرآن کہتے ہیں۔ وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کاف کفر ہے جو دل سے جگر تک پیوست ہے، تو قرآن ہی کہیں گے، وہ قرآن کہہ کیسے سکتے ہیں؟ لیکن آپ حضرات اور تمام امت کے افراد، انہیں شین قاف درست ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ، اس جذبے کے ساتھ کہ قرآن مجید پڑھ کر تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے۔ نماز پڑھانا تو نہیں ہو جائیں گے۔ علماء کا کام اور بھی بہت کچھ ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ میں اس معاشرے کا خواب دیکھ رہا ہوں اور اس معاشرے کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے معاشرے کا ہر جوان کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکے۔ کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں فقہ میں آج موضوع ذرا اس رخ پر آ گیا، بعرض معذرت، ہماری فقہ میں، ہمارے مکتب میں پیش نماز کے لیے عدالت شرط ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہ دوسرے مکاتب ہیں جہاں کہا جاتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ہم ایسا نہیں کرتے، مگر یہ جن کے سروں پہ عمامے ہیں اور جن کی دوش پہ ردا ہے، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر عادل ہیں۔ ہے ہمت جرأت کہنے کی؟ زیبا ہے یہ سوچنے کا رویہ
یہ پازیٹیو فکر ہے کہ جو بھی سامنے انسان کھڑا ہے یہ اصل اولی کیا ہے؟ اصل کیا؟ تاسیس اصل کرتے رہتے ہیں صبح سے شام تک فقہ و اصول میں. اصل کیا ہے؟ ایک سامنے مومن آیا، اصل یہ ہے کہ غیر عادل ہوگا. زور سے بولیے. اصل یہ ہے کہ عادل ہوگا. کسی شخص نے عمل کیا، اصل صحت ہے یا اصل خطا؟ انشاءاللہ عمل مومن کا صحیح ہوگا. اصل صحت آپ کے پاس موجود. اور اسی طرح سے اصلاً عقل انسانی، وجدان بشری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اجنبی بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس اجنبی شخص کو سب سے پہلے گناہگار مانیں گے یا بے گناہ. بہت اہم موضوع ہے یہ. موضوع کئی اساسی اور اعتقادی موضوعات سے بھی جڑا ہوا ہے. ہمیں اصلاح اپنے معاشرے سے شروع کرنی ہے. ہر شخص سہما ہوا ہے بیچارہ، ایک دم سہما ہوا. ہم تو نماز نہیں پڑھا سکتے. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں؟ کیا مشکل ہے؟ یہ معمم نہیں ہے. جتنے معمم ہیں سب معصوم ہیں. میں تو معصوم نہیں ہوں. امامہ تو ہے سر پہ. میں تو معصوم نہیں ہوں. معممین حضرات معاف فرمائیں گے، یہ مسئلہ معاشرے کی تربیت کا. اصلاً امام زمانہ حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام. جمع. اور دوسرے فعل ہے فعل امر. کل، اکل یاکلو سے کل یعنی کھاؤ، تناول فرمائیں، نوش فرمائیں، نوش جان فرمائیں، کھائیں. اور قل قاف سے جو ہے دو نقطے سے، قل یہ ہے کہ کہو، کہیے، ارشاد فرمائیے یا اعلان کیجیے. اب اگر قل کو کل کہیں گے آپ تو فرشتے کیا سمجھیں گے؟ فرشتے کیا سمجھیں گے کہ کون سی اچھی، بہت ہی ڈیلیشیس ڈش یہ پیش کر رہے ہیں، بہت ہی لذیذ کھانا پیش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کل کھاؤ، بسم اللہ، نوش فرماؤ، نوش فرماؤ، تناول فرماؤ. یہ کب تک چلے گا یہ مذاق فرشتوں کے ساتھ کہ آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کھاؤ اور کھانے کو کچھ پیش نہیں کر رہے ہیں؟ ان کی غذا جو ہے نا، ان کے کھانے کی غذا، وہ آپ کی شیرمال بریانی تو نہیں کھاتے ہیں. ان کے لیے تو غذا ہی ذکر پروردگار ہے. ان کی پیاس بجھتی ہے تسبیح سے، ان کی بھوک مٹتی ہے تحمید سے، اور ان کی شیرینی ہے صلوات محمد و آل محمد. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک المیہ کہ ہم قل کو کل کہے جا رہے ہیں لگاتار. المیہ ہے، المیہ مذاق کی. خدا کے روبرو ہونا ہے، امام کے روبرو جواب دینا ہے ہم سب. تو پہلی شرط یہ ہے کہ تجوید درست ہو، قرآن مجید کے حروف و الفاظ کا تلفظ درست جانتا ہو. یہ پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ مبتلا بہ احکام نماز سے واقف ہو. مبتلا بہ جس میں صبح و شام روزمرہ شک شبہ پیدا ہوتا ہے، 3 پڑھی کے 4، 4 پڑھی کے 5 ہیں. یہ شک شبہ مبتلا ہو تو اس کے احکام معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. 2 شرطیں ہو گئیں. تیسری شرط کیا ہے؟ یہ بھی جملہ مزاحن کہوں تو یاد رہ جائے گا. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جوان ایسی باتیں یاد ہیں. بس تیسری شرط بس اتنی ہے کہ مشہور قسم کا بد کردار اور بدمعاش نہ ہو. کیوں میں نے کہا مشہور قسم کا؟ تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک کس کا دامن ہے؟ کون ہے معصوم؟ کون ہے جس نے نہر حوض کوثر یا نہر تسنیم میں غوطہ لگا لیا ہے؟ کون ہے؟ وہ ستار، وہ غفار، وہ کریم. اس نے پردے ڈال رکھے ہیں اور پردہ دری سے منع کر رکھا ہے. ہم پر فرض ہے کہ ہم ہر ایک کو بے خطا بے قصور سمجھیں. یہ جو میں نے عرض کیا مشہور قسم مانی ہے کہ واقعاً کوئی شخص برائیوں میں، خراب معاملات میں، یہ بدمعاش لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے یہ سڑک کی گالی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ایک لفظ ہے معاش، ذریعہ معاش.
جس شخص کا ذریعہ معاش اور روزانہ کا طرز معاشرت اچھا نہ ہو وہ کہلاتا ہے بد معاش. ایک ہے خوش معاش، ایک ہے بد معاش. یہ ادبی کلمہ ہے، غیر ادبی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. تو ایک شخص ایسا ہے جو مشہور ہے، فرض کیجیے مجمع میں آ گیا، اب سب نے پورے مجمع ارے لا حول ولا قوت، یہ کون سا آ گیا. اس قسم کا انسان نہ ہو. واضح ہے؟ ورنہ ہر جوان جو ہم دیکھیں اس نے سینکڑوں ہزاروں کروڑوں گناہ کیے ہوں گے، سمندروں کے قطروں کے برابر گناہ کیے ہوں گے، صحرا کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہوں گے، مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے گناہ گار پکاریں، اس لیے کہ پروردگار نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے. وہ رحیم ہے، پروردگار کریم ہے. اس نے نہ جانے کتنے وعدے کیے ہیں، یہ پڑھو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وہ پڑھو گے تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، زیارت امام حسین کرو گے تو چاہے سمندروں کے برابر گناہ ہو معاف کر دیں گے، تم جناب زہرا پہ ایک قطرہ آنسو بہاؤ گے تو صحراؤں کے برابر تمہارے گناہ ہو تو ہم معاف کر دیں گے. پروردگار معافیوں پہ معافیاں دے رہا ہے اور مولوی صاحب نماز پڑھنے کا حق بھی نہیں دے رہے، نماز پڑھنے کا بھی نہیں حق دے رہے. کیا ستم ظریفی ہے، کیا ستم ظریفی ہے. ہمارے معاشرے کا جو بھی جوان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہتا ہو، ہر جوان میں یہ خود اعتمادی، یہ صلاحیت، یہ ملکہ، یہ قوت ہونی چاہیے کہ جہاں دو جوان اکٹھا ہو جائیں ایک اس میں سے امامت کرے، دوسرا ماموم بن جائے. یہ ذوق پیدا کیجئے، اس طرح تربیت کیجئے آپ اپنے نفس کی اور دوسروں کی. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد. خدا خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، معصومین خوش ہوں گے، بی بی زہرا کے دل سے دعائیں نکلیں گی، نماز کی روح خوش ہوگی اور نماز تجارت بننے سے بچ جائے گی. دین جن سے سر بازار بننے سے بچ جائے گا. پیشور پیش نمازوں کی نماز باطل ہونے سے بچ جائے گی. جو لوگ نماز ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں تنخواہ کے لیے، کچھ زیادہ تلخ ہو گئی بات. نماز ہی پڑھاتے ہیں تنخواہ کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ وہ نماز مقبول ہے؟ نماز ہی باطل ہے تو نماز کے پیچھے، اس پیش نماز کے پیچھے نماز کا کیا حال ہوگا؟ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں جو حضرات تشریف لا رہے ہیں وہ شریک بات. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ادھر بہت جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے، اس طرف جگہ ہے، بہت جگہ موجود ہے. اور بلند تر صلوات پڑھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی، عزیزان محترم، محبان گرامی، محبوبان گرامی، آپ سب کے سب محبوبان الہی ہیں. نہیں ہے؟ کچھ غلو کر دیا میں نے؟ غلو کر دیا؟ اللہ کا وعدہ ہے پیغمبر سے کہ اے رسول جو تم سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. تو اللہ جس سے محبت کرے اسے محبوب الہی ہی تو کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں؟ آپ سب اپنا مرتبہ تو پہچانیے، اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ. عشق ہے رسول سے یا نہیں؟ رسول سے عشق ہے تو پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا، آپ محبوب الہی ہیں. اپنا رتبہ پہچانی، خود شناسی، اس لحاظ سے اپنا رتبہ پہچانی. اور ایک محبوب الہی کو حق نہیں ہے کہ دوسرے محبوب الہی کی غیبت کرے. ایک وہ معاشرہ بنائیے جو واقعاً اہل ولا کا معاشرہ ہوتا ہے، ارباب ولایت کا معاشرہ ہوتا ہے، ارباب محبت کا معاشرہ ہوتا ہے. وہ معاشرہ بنائیے. ایک دوسرے کو محبت دیجئے، ایک دوسرے کو احترام دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ایک دوسرے کو عزت دیجئے بڑھ کر
کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی. دوسروں سے عزت سلب کر کے دوسروں کو بے عزت کرنے کی کوشش کرنے سے انسان خود بے عزت ہو جاتا ہے. اہل ولایت کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھو تو چہرے پہ تبسم ہو، آنکھوں میں محبت جھلکے. یہ معاشرے شیعوں کی پہچان ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھا دوں. بات تو رفتہ رفتہ چل رہی تھی، علوم القرآن سے آئی تھی تجوید تک. چونکہ تجوید ہی ہم سب کی خراب ہے تو تجوید پہ بات اٹک کے رہ گئی. تو پہلا علم کا علم ہے رسم القرآن، رسم المصحف. دوسرا علم علم تجوید. اسے عام کیجئے، جس طرح ناظرہ قرآن پڑھنا بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ علم رسم المصحف آپ گویا کے سکھا دیتے ہیں عملاً. اسی طرح صحیح پڑھنا، علم تجوید. قاف کو قاف کہیں، قرآن کو قرآن کہیں، قل هو اللہ کو قل هو اللہ کہیں. بس. اور اس کے بعد اب علماء کی جب بات شروع ہوگی، اب علمی جب دائرہ شروع ہوگا، تو اس میں جناب والا یہ ہے کہ علم غریب القرآن بھی ہے. یہ غریب القرآن کیا ہے؟ اس غریب کی طرف بھی توجہ کیجیے. غریب القرآن علم لغات القرآن سے الگ ہے، خط فاصل ہے دونوں میں. علم لغات القرآن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی کلمہ آیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے، اس کا اشتقاق کہاں سے ہوا، یہ اصلاً عربی ہے یا نہیں ہو. اگر عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، تو پھر اس کی نشاندہی ہو کہ اصلاً یہ تھا اور اسے قرآن نے استعمال کیا ہے اور اب یہ لغات القرآن میں سے ہے. غریب القرآن یہ کہ لفظ عربی ہے لیکن دو پہلو ہیں یہاں پر، ایک پیش نظر رہتا ہے، ایک اوجھل ہو جاتا ہے. لفظ عربی ہے، عرب استعمال کرتے آئے ہیں، لیکن عموماً عوام عرب کے لیے وہ لفظ مشکل ہے تو اس کو غریب کے خانے میں رکھ دیا. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے کہ یہی نہیں کہ وہ مشکل ہے عربوں کے لیے، عرب استعمال کرتے آئے ہیں، عربوں کی شاعری اور خطابت میں متداول ہے وہ کلمہ، اس کے باوجود قرآن نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ مانوس لفظ ان کے لیے اب ذرا سا غیر مانوس ہو گیا. یعنی قرآن نے اسے ایک کلمے کو امتیاز بخش دیا، قرآن نے اس کو ایک ایسے معنی اور ایسی معنویت عطا کی کہ جس سے عرب مانوس نہ تھے. یہ ہے علم غریب القرآن. اور اس علم غریب القرآن میں کافی کتابیں لکھی ہیں بزرگوں نے، گزشتگان نے. دوسری صدی ہجری سے لے کے آج تک بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، مشہور متداول کتابیں موجود ہیں. ان غریب القرآن کلمات میں سے دو کلمے سورہ کوثر میں موجود ہیں. ایک خود لفظ الکوثر. الکوثر یہ کلمہ نامانوس کلمہ نہیں تھا، اس معنی میں غریب کلمہ نہیں تھا کہ عرب اسے جانتے نہیں تھے یا استعمال نہیں کرتے تھے، طرح طرح سے استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس طرح سے استعمال کر دیا کہ جیسے پورا سورج سامنے ہو، نصف النہار کا ہنگام ہو، آپ پوری آنکھیں کھول کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح سورہ کوثر میں لفظ کوثر ایسے رکھ دیا ہے کہ عربی کے تمام اہل لغت اور اہل زبان اس کے معنی کی درخشندگی کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں. کیا لفظ ہے، کیا استعمال ہے، کس طرح اس لفظ کو نگینے میں جڑ، اس نگینے کو، اس کلمے کو نگینے کی طرح جڑ دیا ہے. الکوثر. تو جب علم غریب القرآن کی روشنی میں آپ اس سورے کا مطالعہ کریں گے تو پہلے لفظ الکوثر پہ ٹھہرنا پڑے گا. دیکھیں کہ اور دوسروں نے کیا کیا معانی بیان کیے ہیں، کن کن معانی میں شعراء عرب، خطباء عرب استعمال کرتے رہے ہیں اس کلمے کو. لیکن قرآن مجید نے جو کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، یہ پڑھتا ہے، وجد کرتا ہے قاری قرآن، مگر لفظ کوثر کے معنی کو اس کے ذہن کی قوت احاطہ نہیں کر سکتی. اور اسی لیے اقوال میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد یہ ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد یہ ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد یہ ہے. 11ویں صدی ہجری کے ایک مشہور و معتبر فارسی کے شاعر تھے ناصر علی سرہندی. ان کا ایک مصرع ضرب المثل ہے کہ شد پریشان خواب من از کثرت تعبیر ہا. اتنی تعبیریں لوگوں نے دی کہ میرا خواب جو ہے خواب پریشان ہو کے رہ گیا. یہ شیخ ناصر علی سرہندی بہت بزرگ اپنے وقت کے شاعر تھے. ان کا مصرع ہے جو ضرب المثل بنا ہوا ہے.
تو یہی سورہ لفظ کوثر کے ساتھ ہوا کہ لفظ کوثر کی اتنی تعبیریں پیش کر دیں. لفظ کوثر کے ایک معنی کیا ہیں کہ جو دوسرے پیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو معین ہے، معلوم ہے کیا ہے. بحث تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ بحث کے ذریعے سے بات دوسروں تک پہنچے. ہمیں لفظ کوثر کے معنی میں ایک ذرا سا اشتباہ نہیں ہے، ایک ذرا سا اشتباہ نہیں ہے. ہمارے لیے بہت درخشاں، روشن، واضح، آفتاب کی طرح واضح یہ کلمہ ہے. اور جس طرح ہم آفتاب کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اسی طرح ہم کوثر سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن دوسروں نے کیا کیا شروع کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. بہت سے مفسرین کہتے ہیں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے. اپنے اس معنی کو معین کرنے کے لیے پھر دلائل اور مباحث پیش کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد خیر کثرت امت ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد حق شفاعت ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد خود اسلام ہے، دین. کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد قرآن ہے، کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص نہر عطا کی ہے، وہ مراد ہے. کوئی کہتا ہے کوثر سے مراد وہ حوض ہے جو روز محشر حضور کا حوض ہوگا، اور اسی طرح اقوال ہیں. لیکن بہت مشکل سے کوئی اس تک آتا ہے کہ کوثر سے مراد ذریت طیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ ترجمہ کرنے یا تفسیر کرنے کے اصول ہوتے ہیں. آپ فقہ کے اصول فقہ میں جتنی محنت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کتنی محنت اصول تفسیر میں کرتے ہیں. اور وہ مبانی جو اصول فقہ کے مبانی ہیں استنباط احکام فقہیہ کے لیے، وہ مبانی تفسیر کے لیے ناکافی ہیں. اس لیے اصول تفسیر میں اس سے کہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جتنا کام اصول فقہ میں کرتے ہیں. جو محنت وہاں کرتے ہیں وہ کام آئے گی، رائے گاہ نہیں ہے، کام آئے گی. لیکن یہاں اور بھی نئی اصلیں تأسیس کرنی پڑیں گی. کیوں؟ حکم ایک معین حکم ہے اور اس کے لیے آپ نے ایک مبنا تشکیل دیا اور حکم ثابت کر دیا. قرآن مجید میں صرف احکام نہیں ہیں، قرآن مجید میں احکام کے علاوہ بہت کچھ ہے. وہ بہت کچھ جو قرآن میں ہے وہ کس طرح سے کشف کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ قرآن مجید میں صرف احکام ہے. آیات احکام تو علی اختلاف الاقوال 300 سے 500 تک ہیں. 500 آیتیں تقریباً آیات احکام ہیں. اور قرآن مجید میں کل آیتیں کتنی ہیں؟ 6000 سے زیادہ. یہ 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں جو مطالب ہیں، اور خود ان 500 آیتوں میں جو احکام سے متعلق ہیں ان میں احکام کے علاوہ جو دوسرے پہلو اور معانی اور مضامین ہیں، ان سب کو کشف کرنے کے لیے ہمیں مزید مبانی ضروری ہیں یا نہیں؟ مبانی تو ضروری ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے، ہوا؟ کوئی ملتفت ہے، متوجہ ہے، تنبہ ہے؟ بہرحال یہ ضروری ہے. اب یہاں پر جو کیوں میں نے چھیڑی یہ بات، ایک لفظ، اچھا یہاں پر ٹھہر کر ایک پیوند کر رہا ہوں بحث کو بحث سے. ایک عام بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بالرائے حرام ہے، بے شک حرام ہے. تفسیر قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق کرنا حرام ہے. لیکن خود متن میں موجود کلمات اور تعبیرات، یعنی الفاظ اور تراکیب، ان سے جو جو معانی پیدا ہو سکتے ہیں ہماری اور آپ کی خواہش نفس کی شمولیت کے بغیر، ان تمام معانی کو زیر غور لایا جائے یا نہ لایا جائے؟ کہاں تک زیر غور لایا جائے، کن شرائط کے ساتھ زیر غور لایا جائے، اور ان متفاوت اور متراکم تہ بتہ ان معانی اور مضامین میں سے کس کو کس پر ترجیح دی جائے؟ احکام سے متعلق نہیں،
احکام سے ہٹ کے متراکم تہ بتہ سمندر کی تہوں کی طرح جو قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم ہیں انہیں کس طرح کشف کریں گے آخر؟ جیسے لفظ استنباط ہے نا، استنباط کے کیا معنی ہے؟ لفظ آیا کہاں سے؟ نباتا سے. نباتا کے کیا معنی ہے؟ زمین کھود کے پانی نکالنا. اسی طرح لفظ غور ہے، غور کہتے ہیں گہرائی کو. اس سمندر میں ڈوب کے موتی نکالنے کا کام کیسے کریں گے؟ کتنا اور ریاض چاہیے ہمیں، علمی تفکر. کتنے مبانی ہمیں نئے تشکیل دینے ہوں گے جو مبانی اب تک موجود نہیں ہیں. واقعاً نہیں ہے، کام نہیں ہوا ان پر، اصلاً کام نہیں ہوا. جو کچھ اصول تفسیر کے نام پر اب تک کتابیں لکھی گئی ہیں ناکافی ہیں، اس حد تک ناکافی ہیں کہ شرمناک ہیں. قرآن مجید جو یہ مختصر سی کتاب قیامت تک کے لیے تمام عالم بشریت کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اس میں تہ بتہ کتنے مضامین، کتنے مطالب، کتنے معانی، کتنے معارف ہیں. کس طرح انہیں کشف کریں گے؟ اس کے لیے کتنا ہمیں اصول تفسیر پہ کام کرنا ہوگا. یہ جو عرض کر رہا ہوں اس سے، اس بحث سے، اس گزارش سے ابھی اسی سورے میں، اسی آیت میں استفادہ کروں گا. کیا لفظ الکوثر کے جتنے مختلف معنی ہیں ان میں سے ہر معنی کو عبارت میں رکھ کر ہم کچھ مطالب اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کے بعد کا ایک لفظ بھی عرض کر دوں اور گفتگو کو آج مختصر کروں. ایک تو لفظ الکوثر ہے جس میں 13، 14، 15 معانی ہیں. ایک لفظ انحر، یہ جو صیغہ امر ہے انحر، جسے پڑھتے ہیں کیا؟ ونحر. یہ ونحر کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ واو کیا ہے یہاں پر؟ واو الگ ایک لفظ ہے مستقل. انحر یہ حمزہ چونکہ حمزہ وصل ہے اس لیے ونحر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل لفظ ہے انحر. یہ انحر کے کیا کیا معنی ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا، میں غالباً زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. یہ بھی غریب القرآن کی فہرست میں ہے. کیوں؟ اس لفظ نحر کے کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ہے لفظ نحر کے النحر الصدر، یہ سینہ، یہ سینے کا حصہ جو ہے یہ نحر کہلاتا ہے. دوسرے معنی کیا ہیں نحر کے؟ یہ خاص حلقوم کی جگہ، یہ جسے گنبد آدم کہتے ہیں. یہ تعبیر نہیں سنی؟ یہ تعبیر کتابوں میں ہے، ادبی کتابوں میں ہے. یہ جو ہر ایک کے حلق میں ایک تھوڑا سا نکلا رہتا ہے یہاں پر، اسے گنبد آدم بھی کہتے ہیں ادبی زبان میں. اگرچہ وہ کہاں سے شروع ہوا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کو بھی نحر کہتے ہیں، یعنی حلقوم. نحر کے اور کیا معنی ہے؟ النحر کنایۃ للقبول. ایک رسم تھی کہ جب کوئی شخص کچھ عطا کرے یا کوئی بات کہے تو سننے والا یا لینے والا جب اسے قبول کرے تو وہ اس طرح سے کرتا تھا کہ جی قبول. تو ونحر کے معنی ایک یہ ہے کہ قبول کرنا. ساتھ ساتھ چلیے گا. اب یہاں تو ذرا سا لطف معنی پیدا ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا، پیغمبر اسے حسن قبول کے ساتھ قبول کرو. اچھا اب یہ معنی تو، یہ ترجمہ تو نہیں ملا آپ کو کہیں تراجم کی کتابوں میں. کیا اگر کوئی یہ ترجمہ کرے تو وہ تفسیر بالرائے میں شمار ہوگا؟ یہ سب علمی مباحث ہیں نا. پروردگار کہہ رہا ہے ہم عطا کر رہے ہیں، کوثر عطا کیا ہم نے آپ کو، سب کچھ عطا کیا ہم نے آپ کو، اب آپ ہماری ثنا کیجئے اور حسن قبول کے ساتھ اسے قبول کیجئے. یہ انداز ہے محبوبیت کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے محبوب تھے پروردگار کو. ہم لوگ ایک دوسرے قیاس نہ کیجیے گا، بلا تشبیہ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. یہ بلا تشبیہ کی ترکیب ہماری اردو زبان میں بہت اچھی ترکیب ہے.
تو بہت سی باتیں مشابہت رکھتی ہیں، مگر ہم جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں بلا تشبیہ. ہم ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف. آپ اگر قبول کر لیں میرا یہ ناچیز ہدیہ تو میرے لیے شرف ہوگا. ظاہر ہے وہ خالق ہے، اس کے لیے یہ مضمون تو درست نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے حبیب کو حبیب سمجھتا ہے، محبوب کو محبوب رکھتا ہے، اس کی نگاہ میں پیغمبر کی عظمت ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو عطا کیا ہے اے حبیب اسے حسن قبول کے ساتھ قبول کیجئے. یہ ایک مقام ہے پیغمبر کا، یہ ایک شرف ہے پیغمبر کا، جو شرف وہ عطا کر رہا ہے. ایک تو عطا کرنے کا شرف، پھر عطا کے لیے حسن قبول کہنا، یہ خود ایک شرف، بالائے شرف. بالکل ویسے ہی جیسے میں پہلے مثال دے چکا ہوں، پہلے پڑھ چکا ہوں، اور یہ مضمون چونکہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے خوشی سے پڑھتا ہوں کہ یہ پیغمبر کا مرتبہ دیکھیے نگاہ قدرت میں کیا ہے. ہمارے پیغمبر کا کتنے پیغمبر ہیں جنہوں نے کیا کیا طلب کیا اور انہیں نہیں ملا، اور ہمارے پیغمبر نے جو طلب نہیں کیا وہ بھی انہیں ملا. جس کی ایک نمایاں مثال رسول کے محبوب علی کی جائے ولادت کو قبلہ بنانے کی رسول کی خواہش ہے. چونکہ پہلے پڑھ چکا ہوں اس لیے میں نے بہت تیزی سے عرض کر دیا. یہ جو قرآن مجید میں دوسرا پارہ ہے پڑھ لیجیے، سیقول السفہاء جہاں سے شروع ہوتا ہے قبلے کی تبدیلی، اس میں ایک فقرے پہ غور کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کیا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں قد کا استعمال بھی عجب ہے، میں کیا عرض کروں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے کچھ دیکھ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف آپ کو موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رتبہ پیغمبر کا دیکھیے. ساری دنیا عبادت کرتی ہے خدا کی کہ اللہ راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں ہم اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، وضو کرتے ہیں ہم اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ قبلہ معین کر رہا ہے اس لیے کہ محمد راضی ہو جائے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، یہ کوئی روایت تو نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی ضعیف روایت تو نہیں ہے، یہ کوئی تاریخ تو نہیں، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. یہ بھی تو تعبیر ہو سکتی تھی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً أَرْضَاهَا، میں اس قبلے کی طرف تمہیں موڑ دوں گا، متوجہ کروں گا جس میں میری رضا ہے. اگر یہ بھی فرماتا تو اس کی شان، لیکن فرما رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وہ خدا جو مصطفیٰ کو اتنا عزیز رکھتا ہو کہ قلب مصطفیٰ میں چھپی ہوئی خواہش کو بھی بغیر لبوں تک لائے ہوئے وہ پورا کر دے اور کہے کہ ہم تمہاری خاطر سے یہ کر رہے ہیں، اس خدا کو زیب دیتا ہے کہ کہے ہم تمہیں فاطمہ جیسی نعمت دے رہے ہیں، اب تم اسے حسن قبول کے ساتھ قبول کرو. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. رسول قبول کرو، ہماری ثنا کرو، ہمارے لیے نماز پڑھو اور قبول کرو. تو یہ موجود ہے معنی، اس لیے عرض کر رہا ہوں. عام طور پہ ہمارے مترجمین یہ ترجمہ قطعا نہیں کرتے، اور مفسرین اس معنی کی طرف ملتفت بھی نہیں ہوتے، نہ ملتفت کرتے ہیں. مگر ہے لفظ ہے، اگر یہ معنی پیدا ہو رہے ہیں اور اس میں فضیلت مصطفیٰ کا پہلو پیدا ہو رہا ہے، فضیلت زہرا کا پہلو پیدا ہو رہا ہے، اور کہیں کسی اصول دین سے ٹکراؤ نہیں ہے، تو اس مضمون کو مقام تفسیر میں بیان کرنے میں کیا مانع ہے؟ کیوں نہ بیان کیا جائے؟ یہ کب تب بیان ہوگا جب علم غریب القرآن سے بھی استفادہ کریں اور یہ اصل موجود ہو کہ ہاں ایک سے زائد معانی کی طرف توجہ کر کے ان معانی سے اگر مطالب پیدا ہو رہے ہیں تو ان مطالب سے استفادہ کرنا تفسیر بالرائے نہیں ہے. اب ایک پہلو اور، مثلا اسی ونہر پہ ٹھہر کے، ونہر کے ایک معنی یہ بھی ہے نحر الصلاۃ، یعنی صلاها فی اول وقتها.
نحر الصلاۃ یعنی صلاها فی اول وقتها، نماز کو نحر کرنے کے معنی ہے کہ نماز کو اول وقت ادا کیا جائے. یہ بھی ایک مضمون ہو سکتا ہے. یہاں عظمت صلاۃ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو سب کچھ ادا کر دیا، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اول وقت پڑھیں. اول وقت کی اپنی جگہ، اس سے ایک فقہی فائدہ ہے، اور عرفانی جہت میں دوسرے فوائد ہیں. ادائے شکر میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہم عطا کر رہے ہیں، قبول کریں اور فوراً حسن قبول کے ساتھ تکبیر کہیں. لیکن نا یہ وہ مقامات ہیں کہ جو عشق کے تجربے سے نہ گزرا ہو سمجھ نہیں سکتا. محبت کرنے والا محبوب سے کیا چاہتا ہے اور محبوب کی توقع محبت کرنے والے سے کیا ہوتی ہے. اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ ادبیات کا مطالعہ بھی ضروری ہے. یعنی سعدی کی غزلیں بھی پڑھنی چاہیے. گلستان و بستان تو سب پڑھتے ہیں، سعدی کی غزلیں بھی پڑھنی چاہیے جو تربیت کرتا ہے، مزاج محبت کی تربیت کرتا ہے. دیکھیے بات سے بات چلی آ رہی ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ کوثر کے مطالب میں یہ سب ابھی عرض کرنا رہ گیا تھا. خود لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ تو لفظ کوثر کے کتنے معنی ہیں؟ لفظ صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ لفظ ونحر کے کتنے معنی ہیں؟ اگر ان تمام معنی کو، اور ابھی اس معنی کو تو ذکر ہی نہیں کیا جسے سب سے زیادہ لوگ قبول کر لیتے ہیں. انحر یعنی اذبح، نحر کرنا یعنی ذبح کرنا. اچھا، اگر نحر کرنا ذبح کرنے کے معنی میں سب نے لکھا ہے، زیادہ تر نے، اگر زیادہ تر نے لکھا ہے نحر یعنی ذبح کرنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ ذبح کا لفظ بھی عربی ہے اور فصیح ہے اور قرآنی ہے، اور نحر کا کلمہ بھی عربی ہے اور فصیح ہے اور قرآنی ہے. دوسرے مقام پر مگر نہیں. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے مسائل کے واقعے میں نہیں لفظ ذبح استعمال ہوا، قرآن میں استعمال ہوا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہاں بھی ذبح استعمال. لفظ ذبح جب استعمال ہوا عربی ہے، اصیل ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، اور یہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو پھر یہاں پر ذبح کے معنی میں تھا تو ذبح ہی کیوں نہیں لفظ استعمال ہوا؟ ونحر کا کیوں استعمال ہوا؟ جب اس پہ غور کریں گے تو اس پر پھر ایک نقطہ فضیلت کا پیدا ہوگا، صرف فقہی نہیں، فضیلت کا پہلو. ذبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی شے کو قتل کرنے کے معنی میں. ایک پرندہ ذبح کیجئے، وہ بھی ذبح کرنا ہے. ایک گوسفند ذبح کیجئے، وہ بھی ذبح کرنا ہے. کسی بھی جانور کو ذبح کرنا ذبح ہے. نحر کا لفظ مخصوص ہے ناقے کے لیے جو سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے. یہاں لفظ ذبح استعمال نہیں کیا، ونحر استعمال کیا. ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، تو جو سب سے بڑی قربانی ہو وہ پیش کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ معنی سے معنی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں. اسی سورے میں تہبت ہے کتنے معنی پوشیدہ ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بہرحال غالباً وقت کافی گزر گیا. آپ حضرات اہل ولا ہیں، ارباب عشق ہیں، ارباب نسبت ہیں. آپ کو ایک نسبت ہے آل محمد سے، تو ایک جملے میں، ایک کلمے میں طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. اللہ نے فرمایا تھا فصل لربک وانحر. ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کیا. ہم نے آپ کو زہرا عطا کیا، ہم نے آپ کو ذریت طیبہ عطا کی، ہم نے آپ کو عطرت مبارکہ عطا کر دی. اب آپ اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں اور وہ قربانی دیں جو سب سے بڑی قربانی ہو. اب یہ ترجمہ کروں تو قبول ہوگا نا. وہ قربانی دیں جو سب سے بڑی قربانی ہو. تو رسول نے بھی خدا کی قسم وہ قربانیاں دی ہیں جو کائنات میں سب سے بڑی قربانی. حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسی قربانیاں مصطفیٰ نے پیش کی، کون پیش کر سکتا؟ جن کے سینوں میں دھڑکتے ہوئے دل ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. یہی ایک فقرہ سر و سینہ پیٹ کر گریہ کرنے کے لیے کافی ہے. حضور نے جو قربانیاں پیش کی، زہرا کو قربان کر دیا دین پر. حضور کی سیرت میں تو ایثار و قربانی. اصلا ایک روایت ہے کہ کسی مقام پر مختلف قبیلے کے لوگ، عرب قبائل،
بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہر شخص اپنے قبیلے کی مزیت، اپنے قبیلے کی خصوصیت، اپنے قبیلے کی نمایاں خصوصیات بیان کر رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پہنچے۔ کہا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ کہا ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قبیلے میں کیا خصوصیتیں۔ کہا ہم بنو ہاشم، ہماری ایک بڑی فضیلت سخاوت ہے، یعنی ہم سے کوئی کچھ مانگے تو ہم دیتے ضرور ہے، چاہے جان بھی مانگ لے تو ہم عطا کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو یہ ایثار اور یہ سخاوت یہ تو بنی ہاشم کی خصوصیت تھی، لیکن حضور میں کس قدر تھی؟ قبل اس کے کہ حضرت زہرا کے واقعے کی طرف اشارہ کروں، حالانکہ اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب ملتفت ہیں۔ آپ دیکھیں حضور حق قربانی پیش کرنے کا جذبہ جناب ابراہیم کے واقعے سے شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر کے فرزند جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضور کے فرزند ہیں، حضور کو محبت ہے بیٹے سے، مگر وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک زانوں پہ آقا حسین تھے، ایک زانوں پہ ابراہیم تھے، آپ دونوں سے پیار کر رہے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو ان بچوں سے بہت محبت ہے؟ کہا ہاں بہت محبت ہے۔ کہا مگر مشیت یہ ہے کہ دو میں سے کوئی ایک رہے گا آپ کے پاس، مشیت ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے پاس ابراہیم کو اپنے آغوش کی زینت بنائیں یا حسین کو اپنے آغوش کی زینت بنائیں۔ آپ نے فوراً کہا نہیں، حسین کو میرے آغوش کی زینت رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیوں حسین کو میرے آغوش کی زینت رہنے دو؟ ابراہیم میرا بیٹا ہے، ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہے۔ یہ ایک ظاہری تعبیر جو بیان کرتے آئے ہیں لوگ، وہی میں دہرا دے رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ابراہیم اٹھے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، ماریہ کو تکلیف ہوگی۔ حسین اگر گزر گیا میری فاطمہ بہت بے چین ہو جائے۔ حسین گزر گیا مجھے بھی تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، زہرا کو تکلیف ہوگی۔ یا رسول اللہ، جس زہرا کے لیے آپ چاہتے تھے کہ اس کے بچے کو کوئی گزند نہ پہنچے، اس زہرا کے شکم میں محسن شہید ہو۔ اجرکم 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 اللہ اکبر۔ کیا قربانی ہے، کس انداز سے قربانی پیش کی۔ کئی برس پہلے میں نے عرض کیا تھا، مصیبت کی عکاسی کے لیے یہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہی فقرے میں، ایک چھوٹی سی آیت میں فصل لربک وانحر، صلاۃ النحر کو ایک ہی جملے میں استعمال کیا ہے۔ اگر اس جملے کو طغروں میں بدل دیں تو آپ دیکھیں کہ محمد اور آل محمد نے ایسا کارنامے انجام دیے ہیں کہ ہر جگہ قربانی اور نماز ساتھ ساتھ ہیں۔ جنگ احد کی تفصیلات آپ پڑھیں گے تو جنگ احد کی تفصیلات میں یہ ہے کہ پیغمبر زخمی تھے، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، آپ کا چہرہ زخمی تھا، خود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں در آئی تھیں، چہرہ لہو لہان تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پانی کا اہتمام کیا، سپر میں پانی لے کر آئے۔ بی بی فاطمہ زہرا بھی وہاں موجود ہیں میدان احد میں۔ بی بی نے چلو پانی لیا، بابا کے چہرے پر سے لہو کو صاف کیا۔ اس کے بعد حضور نے بیٹھ کر وضو کیا اور بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ابھی ایک ہفتہ قبل میں مشرف ہوا تھا مدینہ منورہ، اور قسمتوں سے مجھے پھر اس خاص مقام کی زیارت نصیب ہوئی جس مقام پر بیٹھ کر سرکار نے نماز پڑھی تھی زخمی حالت میں۔ تصور کریں، خدا کرے فصل لربک وانحر، قربانی بھی ہے نماز بھی ہے۔ خود حضور زخمی ہیں اور اسی میدان احد میں حمزہ سید الشہداء کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ کس طرح فصل لربک وانحر کی مجسم تعبیر پیش کی پیغمبر نے۔ اور اس کے بعد کس طرح سے کوئی بتا سکتا ہے کتنے دنوں تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے بی بی نے نماز پڑھی۔
کتنے دنوں تک شکستہ پسلیوں کے ساتھ بی بی زہرا نے نماز پڑھی ہے. دل بھی زخمی ہے محسن کی شہادت سے، پہلو زخمی ہے در و دیوار کے درمیان پس جانے سے، لیکن نمازوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر اس زخم پر پردہ بھی ڈال رکھا ہے کہ قریب ترین شخص شوہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو بھی باخبر نہیں کیا کہ میری پسلیاں شکستہ ہیں. یہ تو راز اس وقت کھلا ہے جب امیر المومنین نے حسب وصیت غسل دیا ہے. تو اصحاب خاص کہتے ہیں کہ علی جیسا شجاع، جب علی کی بلند آواز سے گریے کی صدا ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع اس قدر بلند آواز سے گریا کر رہا ہے. بعد میں پوچھا یا امیر المومنین، آپ کا سا شجاع، آپ کا جیسا صابر، آپ کا ایسا صابر اتنی بلند آواز سے گریا کر رہا تھا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں فاطمہ نے مجھے بتایا نہیں کتنی پسلیاں شکست. اجرکم علی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس ناچیز عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ہمیں قرأت قرآن، فہم قرآن کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ہماری ملت کے ہر جوان کو ایسا بنا دے کہ وہ دنیا کے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر امامت کر سکے. پروردگار معبود ہمیں ہمارے معاشرے میں ہر فرد کو نور علم اور نور عمل دونوں سے منور فرما کر اہل بیت کے قدموں پہ نثار کر دے. پروردگار معبود ہمارے معاشرے پر علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، مراجع عظام کا سایہ برقرار رہے. ولی فقیہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو پروردگار اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. اس مملکت کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی معاشرے ہیں، عزاداروں کے معاشرے ہیں، ارباب ولا کے معاشرے ہیں، اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار کرۂ ارض کو کرۂ امن اور کرۂ عدل و کرۂ عافیت بنا دے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.